مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا کروڑ احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. اور قرآن مقدس کو ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللہب، جسے سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. محترم حضرات، یہ صورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس مبارک صورت میں 5 آیتیں ہیں. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب کے تعلق سے اس کے لیے بد دعائیہ جملے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں بیان فرمائے. محترم حضرات، اس صورت میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اس کے گھر والوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ اللہب کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ صورت کب اور کیسے نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ایک آیت نازل فرمائی: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، علانیہ کہہ دو، اوپنلی کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا، اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت اس سے پہلے اسلام کی تبلیغ خفیہ طور پر ہوتی رہی، یعنی اوپنلی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اسلام کی دعوت کھلم کھلا علانیہ طور پر نہیں ہوتی، بلکہ چھپ چھپ کر خفیہ طور پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے رہے. اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی، اعلان نبوت کے 3 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. نبوت کا اعلان فرمانے کے 3 سال بعد، پہلے ہی سال سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. 3 سال گزرنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اب ان 3 سالوں کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، نہایت رازداری کے ساتھ
تبلیغ اسلام کا فرائض انجام دیتے رہے۔ اس درمیان حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی۔ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل اسلام ہوئے، اور لڑکوں میں حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ جب 3 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب علانیہ کہہ دو، یعنی اسلام کی دعوت اب علانیہ طور پر کرو، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اسے علانیہ کہہ دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی مشرکوں کی پرواہ نہ کرو، کفار مکہ کی پرواہ نہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اب تم اسلام کی دعوت علانیہ طور پر کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور پر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے، جو قریبی خاندان والے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ انہیں اللہ سے ڈرائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی جو کعبۃ اللہ کے قریب بالکل سامنے جہاں صفا مروہ کا چکر شروع ہوتا ہے، جو سب سے پہلے جہاں سے ابتدا کی جاتی ہے وہ صفا کی پہاڑی ہے۔ کوہ صفا پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آپ نے ندا دی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا صباحا یا صباحا، جس کے معنی ہیں ہوشیار ہو جاؤ صبح ہو گئی، ہوشیار ہو جاؤ صبح ہو گئی۔ ملک عرب میں یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ سینٹنس اس وقت بولے جاتے جب کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر اٹیک کرتا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ کوئی الگ جنگ کے طور پر تیار ہو کر کوئی سازش رچتے اور دوسروں پر حملہ کرنے آتے، تو اس وقت کوئی شخص کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر عرب ممالک میں یہ ندا دیتا کہ یا صباحا یا صباحا، یعنی ہوشیار ہو جاؤ صبح ہو گئی، اب تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کے لوگوں میں خبر کر دیتے کہ تم سب لوگ ہوشیار ہو جاؤ کہ اب تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے یا صباحا کہا، کہہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فلاں بن فلاں کا قبیلے کا نام لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جتنے لوگ حاضر ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سب جمع ہو گئے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار جو تمہارے پاس جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تم ہوشیار ہو جاؤ کہ اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ تمہارے خاطر تمہارے پاس جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا میری اس بات کو تم ایکسیپٹ کرو گے، مانو گے، سچا جانو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا یقیناً ہم آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پائے ہیں، کبھی بھی آپ نے جھوٹ بات کہی نہیں، یقیناً ہم دل سے مان لیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں امین اور صادق، یہ دو ٹائٹلز، یہ دو لقب سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مشہور تھے۔ آپ کو صادق کہا جاتا، یعنی آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا جاتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سچ فرماتے، کیوں نہ ہو کہ یہ ساری سچائیاں حضور کا صدقہ ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے امانت دار، آپ کے پاس کوئی بھی امانت رکھی جاتی تو کبھی بھی آپ امانت میں خیانت نہ کرتے، یہ آپ کی شان ہے، اور ساری امانتیں دنیا میں جو آج پھیلی ہوئی ہیں یہ حضور ہی کا صدقہ ہیں۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کفار مکہ کو سب لوگوں سے کہا تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا یقیناً ہم ایکسیپٹ کریں گے،
ہم مانیں گے، کیونکہ آپ کو جھوٹ بولتا ہوا کبھی ہم نے نہیں پایا، آپ بڑے سچے ہیں، آپ صادق ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یعنی جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوئے سب کے سامنے علانیہ طور پر اوپنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے حضور نے ان کو ڈرایا، اور اوپنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں میں سے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا تبا لک معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے برے الفاظ کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بد دعائیہ کلمات اس نے کہے۔ اس نے کہا تبا لک، ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو اے محمد، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابو لہب نے کہا تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا؟ یہ بول کر ابو لہب کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کو بھیجا، یہ صورت نازل فرما دی کہ جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، حضور کو برا بھلا کہا، حضور کو برے الفاظ سے پکارا، حضور کے لیے بددعائیہ کلمات کہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یاد رکھیں، یہ رہا اس صورت کا شان نزول کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی۔ ابو لہب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا تھا، اور حضور کا سخت ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا۔ اور ابو لہب جو تھی اس کی کنیت تھی، اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس کا اصلی نام تھا، اس کی کنیت تھی ابو لہب۔ لہب عربی زبان میں کہتے ہیں شعلے کو، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے، جو بھڑکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے، اسے لہب کہا جاتا ہے۔ اس کا چہرہ شعلے کی مانند تھا، سرخی اس کے چہرے پر تھی، یہ بڑا گورے رنگ کا تھا، حسن و جمال والا تھا، تو اسی کی مشابہت سے اسے لہب کہا گیا، اور اس کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو لہب ہو گئی۔ تو یہ اس کی کنیت ہے، اس کا نام جو ہے عبد العزیٰ ہے۔ تو جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے، اسی طرح اس کے چہرے پر شعلہ بھڑک رہا تھا۔ قرآن مجید میں اس کی کنیت کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ صورت نازل فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صورت ابو لہب کے تعلق سے یہ صورت جو نازل ہوئی، حضور نے جب یہ سنایا، تو ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے نے کہا ہے، جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں، اگر سچ ہے، یعنی واقعی اگر میں تباہ ہو جاؤں، واقعی اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو، واقعی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو، تو اس نے کہا میں اپنی جان کے لیے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس میری جان بھی ہے، میرے پاس میری اولاد بھی ہے، ان کو فدیہ دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خیال کر رہا ہے ابو لہب، یہ اس کا خیال غلط ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں مال دے کر عذاب سے چھٹکارا کوئی پا ہی نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز دے کر فدیے کے طور پر اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ترین ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے، رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ تو محترم حضرات، اسی لیے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا سیصلا نارا ذات لہب، کہ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی قیامت کے بعد جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو دوزخ میں داخل ہو کر
آگ کا عذاب پائے گا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ ابو لہب کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ اس کی دوزخ ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ 3 چیزیں اس کے لیے بیان ہوئی۔ سب سے پہلی چیز اس کی ہلاکت کے لیے کہ ابو لہب تباہ ہو، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ دوسری چیز اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز کہ قیامت کے دن اسے آگ والا عذاب چکھایا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں ہو کر رہی۔ دونوں چیزیں تو دنیا میں ہو گئی، تیسری چیز جو جہنم میں آگ کا عذاب چکھے گا وہ ضرور بھی ضرور جہنم میں اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں تو وہ برباد ہو گیا کہ جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ واقع ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی۔ جنگ بدر کے واقع ہونے کے 7 دن بعد جنگ بدر میں یہ شامل نہیں ہوا، ابو لہب نہیں آیا۔ اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں حضور نے جو کہا ہے کہیں اللہ ان کا رب انہیں ساتھ نہ دے اور میں کہیں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ ابو لہب جو ہے جنگ بدر نہیں آیا، اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دیا۔ جنگ بدر میں شکست کھانے کے 7 دن بعد، ٹھیک 7 دن بعد روایتوں میں آیا کہ حضرت ام الفضل نے خیمے کی چوک اس کے سر پر ماری۔ حضرت ام الفضل نے خیمے کی چوک اس کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، اور وہ زخموں سے بھر گیا، اور اس کے بعد اس پر بیماری لاحق ہو گئی، جسے عرب میں عدسہ کی بیماری کہا جاتا ہے۔ عدسہ کہتے ہیں کالے دانے کی بیماری۔ انسان کے جسم میں کالے دانے نکل آتے ہیں، اور یہ طاعون کی طرح مرض ہوتا ہے۔ عرب لوگ اس مرض کو طاعون کی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے پھیلنے والا ہے، ایک کو آئے گا تو اس سے جو بھی ٹچ ہوگا، اس سے جو بھی لگے گا، اس سے بھی وہ مرض پھیل جائے گا۔ اس بیماری میں ابو لہب مبتلا ہو گیا، جسے عرب میں عدسہ کہا جاتا ہے کہ کالے دانے کی بیماری۔ اس بیماری میں مبتلا ہو کر کئی دن اس بیماری میں مبتلا رہا، اور اسی بیماری میں وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو خدا کا وعدہ تھا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ دوسرا وعدہ خدا کا کیا تھا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی کمائی کا حصہ اسے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ ہوا یہ کہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے کئی دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، کیونکہ کوئی بھی شخص اس کے لاش کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس ڈر سے نہیں جاتا کہ کہیں وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ یہاں تک کہ اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کے قریب نہیں گئے۔ قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ان بیٹوں کے پاس آ کر، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے والد کی لاش کئی دن سے پڑی ہوئی ہے، تم اسے ٹھکانے نہیں لگاتے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ تو اس کے بیٹوں نے اس کی بات سننے کے باوجود بھی اسے دفن نہیں کیا۔ یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا، نہ ہی غسل دیا گیا، بلکہ ایک اونچی جگہ پر لے جا کر ایک دیوار کے ساتھ اس کی لاش کو نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کے اوپر پتھر کی برسات کر دی گئی۔ اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، اور وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ تو محترم حضرات، سیدھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی سے اسے کچھ کام نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوتھی آیت بیان فرمائی۔ 3 آیتیں ہو گئی جس میں ابو لہب کا ذکر ہوا۔ چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہے، اس کا نام تھا ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو حضور علیہ السلام سے نہایت دشمنی عداوت رکھتی تھی، بہت مالدار تھی، مالدار اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچاتی، اور آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے لا کر بچھایا کرتی تھی، اور اتنی سخت دشمن تھی کہ کانٹے لا کر بچھانے میں دوسروں سے مدد نہیں لیتی تھی، بلکہ خود جنگل جا کر کانٹے دار درختوں سے شاخیں نکال کر اپنے گردن پر رکھ کر ان گٹھوں کو لاتی اور حضور علیہ السلام کے راستے میں بچھا دیتی،
تاکہ حضور چلیں یا آپ کے صحابہ چلیں تو انہیں تکلیف پہنچے. اتنی سخت دشمن تھی جس کا نام تھا ام جمیل. یہ ابو لہب کی بیوی تھی. ابو لہب بھی حضور کا دشمن، اس کی بیوی بھی حضور کی سخت دشمن تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. پھر فرمایا گیا فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. یعنی جب بھی وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تو ہمیشہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی لٹکتی رہتی تاکہ وہ ان لکڑیوں کو باندھ سکے. ہمیشہ اس کے گلے میں کھجور کی رسی سے بنی ہوئی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی. ایک دن یہ ہوا کہ وہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی. اللہ رب العزت کے حکم سے ایک فرشتہ آیا. وہ آرام کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئی. فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا اور وہ گٹھا گر گیا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور اسی سے وہ مر گئی. اس کا بھی یہی حشر ہوا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ ابو لہب کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. یہ رہا اس مبارک سورت کا ترجمہ اور مفہوم. تو محترم حضرات، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقیناً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی نہایت بڑا جرم ہے. حضور کے بارے میں کچھ بھی بولنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہنا، یقیناً معاذ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یقیناً یہ بڑا جرم ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دینا اور انہیں سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک سنت ہے. تو محترم حضرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت ہی نازل فرما دی. تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس گستاخ خبیث نے، جو ابو لہب ہو یا اس کی بیوی ہو، یہ دونوں بڑے خبیث تھے. انہوں نے دنیا میں بھی عذاب چکھا اور آخرت میں بھی عذاب چکھیں گے. یہ ایسے سخت ترین آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں. بعض روایات میں آیا کہ جب ابو لہب کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں بھی اس کے گلے میں وہ رسی رہے گی اور جہنم میں بھی اس کی پیٹھ پر، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رہے گا اور جس کی وجہ سے زنجیریں اس پر بھی اسے عذاب ہوگا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ زنجیریں بھی ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس زنجیروں کو پیدا فرمائے گا اور یہ عذاب اس پر مسلسل ہوتا رہے گا. مسلسل ہمیشہ یہ عذاب ان پر ہوتا رہے گا. تو محترم حضرات، اس صورت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں سے ہمیشہ ہمیں دور رہنا ہے. انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندوں کے بارے میں جب بھی اپنی زبان کھولیں تو اپنا دل اور اپنی عقل دونوں حاضر رکھیں. کہیں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم سے گستاخی نہ ہو، کیونکہ انبیاء اور مرسلین کی رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے انسلٹ کی، گستاخی کی، برا بھلا کہا تو یقیناً یہ کفر صریح ہے. یعنی یہ کفر ہے، ہم کافر ہو جائیں گے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بالخصوص ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں ذرا سی بھی ہم نے کوتاہی کی، ذرا سی بھی ہم نے گستاخی کی رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم کفر میں چلے جائیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا مال، ہماری کمائی کا حصہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یقیناً یہ ایک ذریعہ ہے. یہ کمائی، یہ مال، یہ دنیا میں رہنے تک ہے، لیکن اگر اس کے مقصد پر ہم غور کریں گے، اس کی نہایت پر، اس کی انتہا پر ہم غور کریں گے تو یقیناً مال کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے گی. جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، مرفوع حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو میت کے ساتھ جاتی ہیں. تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک اس کے رشتہ دار، دوسری چیز اس کا مال، تیسری چیز اس کا عمل. تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں.
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، ویبقى واحد، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویرجع اہلہ ومالہ، کہ دو چیزیں جو لوٹ جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار ہیں، ایک اس کا مال ہے، دو چیزیں میت کو قبر میں رکھنے تک یہ دو چیزیں ساتھ آتی ہیں، جیسے ہی قبر میں رکھ دیا گیا اس کے بعد یہ دونوں چیزیں پلٹ جاتی ہیں، ومالہ، وہ بھی مال بھی کیا ہے؟ پلٹ جاتا ہے، ویبقى عملہ، کہ اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا مال، انسان کے رشتہ دار اس کے قبر تک ہی ساتھ آتے ہیں، قبر میں ساتھ آنے والا اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، تو عمل اگر اچھا ہے تو اچھا عمل ہمارے ساتھ رہے گا، عمل اگر برا ہے تو برا عمل ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو یقیناً جو انسان صرف مال پر بھروسہ کرتے ہیں، جو احباب صرف کمائی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ بڑے نادان ہیں، وہ بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے اعمال پہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ رہا اس مبارک صورت کے تعلق سے چند باتیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن فہمی کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے راز و رموز کو سمجھنے، اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے اور اس کے تمام علوم پر ہمیں ایمان رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔